پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ جو یتخذون بنا لیتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں، اندا پاس ان کے، ہم العزت عزت، فَإِنَّا تو بے شک، العزت عزت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے یہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں تاکہ ان سے فائدے حاصل کریں۔ جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو جو مدینہ کے جو لوگ تھے، جو ابھی تک کنفیوز تھے کہ ہم کیا کریں، انہوں نے سوچا کہ مسلمان ہونے میں فائدہ ہے، اس لیے مسلمان ہو گئے۔ یہ منافق تھے لیکن زبان سے مسلمان ہو گئے۔ پھر جب جنگ احد ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ مشرکین سے بھی دوستی ضروری ہے تاکہ ان سے بھی فائدے ملیں۔ منافقین کو آخرت پر تو یقین ہوتا نہیں ہے، اس میں شک کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دنیا کا فائدہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ انہیں جہاں دنیا کا فائدہ ملتا ہے وہ وہیں چلے جاتے ہیں اور سب کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں سے عزت چاہتے ہیں، یعنی ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان سے عزت چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزت تو اللہ ہی کی ہے۔ غداروں کو سب پہچان لیتے ہیں، جو غداری کرتا ہے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کرے، تھوڑے وقت کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ کہیں کے نہیں رہتے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے بھی گرتے ہیں اور دنیا والوں کی نگاہوں سے بھی گرتے ہیں، جو یہ سب کام کرتے ہیں کہ اس سے بھی دوستی کر رہے ہیں، اس سے بھی دوستی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی کر رہے ہیں، پھر مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی دوستی کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بھی فائدہ مل جائے اور یہاں سے بھی مل جائے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں سے عزت چاہتا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اصل کامیابی اور عزت اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کے لیے لائل ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جس کو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہوتی ہے، اپنے ایمان کو بچاتا ہے، جو ایسے لوگوں کی سب عزت کرتے ہیں۔ دشمن بھی ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو صرف اپنے فائدے چاہتے ہیں، کبھی اس سے دوستی کر لی، کبھی اس سے دوستی کر لی، دشمنوں سے بھی مل گئے جا کر، تو پھر ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ہم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی راز معلوم کرتے ہیں ان سے اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے وہ ان سے دوستی کرتے ہیں۔ نہیں تو ان کو وہ کیوں دوستی کریں گے مسلمانوں سے، جب وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان صرف ظاہری طور پر مسلمان ہیں، دل سے مسلمان نہیں۔ ان کو بھی، دشمنوں کو بھی مسلمانوں کے راز حاصل کرنے ہوتے تھے، اس لیے وہ ان منافقین سے دوستی کرتے تھے، اور یہ منافقین سمجھتے تھے کہ ہمیں وہ عزت دے رہے ہیں اور ہمیں عزت مل رہی ہے ان کے پاس جا کے کہ ہم یہاں کی سب باتیں انہیں بتا رہے ہیں۔ تو عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور عزت اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے،
سب اسی کی عزت کرتے ہیں، دشمن بھی اسی کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ، وقد حالانکہ تحقیق نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں ان کی اذا جب سمعتم سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو یکفرو کفر کیا جاتا ہے بہا اس کا ویستہزؤ اور مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء سے ہے یہ، بہا ان کا، فلا تو نہ تقعدو تم بیٹھو، معہم ساتھ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ کسی بات میں علاوہ اس کے، انکم ورنہ بے شک تم، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہوگے، انا بے شک اللہ جامع جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کے سب کو۔ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، تو جب تک وہ لوگ دوسری باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اب یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں پر یہ منافق اور کافر اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے کفر کر رہے ہیں، اس کو غلط کہہ رہے ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ سے ہٹ جاؤ۔ یہ کہاں دیا گیا ہے حکم؟ اللہ نے حکم دیا سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، فوراً وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں۔ اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے، یعنی اگر وہ دوسری باتیں کر رہے ہوں، دنیا کی باتیں چل رہی ہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ شیطان تمہیں بھلوا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہیں ہٹنا ہے، اور جیسے ہی تمہیں یاد آ جائے تو فوراً وہ جگہ چھوڑ دو جہاں پر اس طرح سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ سورہ انعام میں کہا گیا، پھر یہاں بھی کہا گیا ہے کہ منافق کافروں سے دوستی کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ کافر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ منافق انہی سے جا کے دوستی کرتے تھے اور دونوں مل مل کے پھر مذاق اڑاتے تھے۔ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھو جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اگر تم ان کی باتوں میں شامل ہو جاؤ گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں ہوگا، یعنی تم بھی اسی گناہ میں شامل ہو جاؤ گے اگر تم وہاں سے نہیں ہٹو گے تو۔ اس لیے فوراً ایسی جگہ سے اٹھ جانا چاہیے۔ اگر وہ لوگ کوئی دوسری بات کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ منافق بھی کافروں کی ہی طرح ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دوزخ میں اکٹھا کریں گے، دونوں کو دوزخ میں ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے،
اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا جن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو جانا منع ہے۔ قولاً یعنی زبان سے، کہیں ایسی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا عملاً، عملاً کیا ہوتا ہے؟ ایسا عمل کیا جا رہا ہو جس سے کہ جس سے کہ اسلام کا مذاق اڑتا ہو، تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔